بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اعظام، 2020 عیسوی ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور 2021 عیسوی کی آمد ہے۔ نئے سال کی مناسبت سے لوگ جشن مناتے ہیں، رنگ رلیاں کرتے ہیں، شراب و کباب کی مجلسیں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، ہلڑ پن ہوتا ہے، اور پھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور پڑھا لکھا طبقہ شرمندہ اور رسوا ہوتا ہے۔ خیر، ہمیں نئے سال کی آمد پر جو ہنگامے ہوتے ہیں اور خوشیوں کے نام سے جو شور شرابے ہوتے ہیں اور خوشیوں کے نام سے انسانیت کا جو خون ہوتا ہے اور سماج کی جو انارکی دیکھنے میں آتی ہے، فی الحال اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ہمیں جس پہلو پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ کیا نئے سال کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوب خوشیاں منائیں یا اس کا کوئی اور پہلو ہے؟ ہمیں اس پوائنٹ پر غور کرنا ہے۔ پوری دنیا خوشیاں مناتی ہیں، لوگ مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں، شراب و کباب کی مجلسیں لگاتے ہیں اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں جس سے خود ہمارا سماج شرمندہ ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے۔ دوستو، خوشی کا موقع نہیں، نیا سال ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے۔ اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ نئے سال کی آمد ہے تو خوشی ہوتی ہے، جس طرح ایک آدمی کسی کمپنی میں، فیکٹری میں کام کرتا ہے اور جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے، ہفتے کا دن ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کل سنڈے ہے، ہم ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے، جب سنڈے کا دن آتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، ریلیکس کا دن ہے، آرام کا دن ہے۔ اسی طرح نیا سال جب آتا ہے تو فطرتاً خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جس طرح ہمیں ایک بات کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح ہر ہفتہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ہر نیا مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ہر نیا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ کون سی بات؟ بات وہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حساب و کتاب لے گا، ہم سب سے ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ قرآن کریم میں ایک دو جگہ پہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہوں پر اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ حساب و کتاب کا تذکرہ آیا ہے، قیامت کا تذکرہ آیا ہے، روز جزا کا تذکرہ آیا ہے۔ اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کہ جب لوگوں کو ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو مجرم حضرات ہیں وہ اس دن چیخیں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ میں جو نام اعمال ہے اس نے تو کسی چھوٹی بڑی کسی بھی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، ہر عمل کو اس نے شمار کرا دیا ہے۔ دوستو، میرا یہ پیغام ہے نئے سال کی مناسبت سے کہ صرف نیا سال ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے ہر منٹ ہر سیکنڈ کا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وَوَزِنُوا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ یعنی ایک دن آنا ہے، اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں سے میں کہوں گا، ایسے تو تمام انسانوں سے کہتا ہوں، حساب و کتاب سبوں کا ہونا ہے، سبوں کا حساب و کتاب ہونا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم مسلمان ہیں،
ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اسلامی شریعت اسلامی نظام حیات کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو یقین ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر عمل کے بعد ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اسی طرح ہر عمل کے کرنے سے پہلے ہمارے اندر یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب ہم پورا دن گزار کر جب رات میں ہم اپنے بستر پر سونے جا رہے ہوں، نیند کے آغوش میں ہم جانے والے ہوں، اس وقت ہمارے سامنے ہمارے پورے دن کے اعمال کا آئینہ ہونا چاہیے۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارا پورا دن ہونا چاہیے کہ ہم صبح کب اٹھے تھے اور ہم نے کون کون سے کام آج کیے ہیں، کتنے کام ہم نے اچھے کیے ہیں، کتنے برے کیے ہیں، کون سا کام ایسا کیا جس میں ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے صحیح معنوں میں، اور کون سا کام ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم نے اس میں ڈنڈی ماری ہے۔ محاسبہ ہر لمحہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو روزانہ رات کے وقت سونے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ہر ایک دو دن کے بعد تو کرنا چاہیے، ہر ایک ہفتے کے بعد کرنا چاہیے، مہینے کے بعد کرنا چاہیے، بلکہ ہفتہ مہینہ تو بہت دور ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر لمحہ آپ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، موت کا پروانہ کب آ جائے، موت کا فرشتہ ہمارے پاس کب آ جائے ہم نہیں جانتے، ہمیں خبر نہیں۔ ہر لمحہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اسی طرح ہر نیا سال بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا کہ ہم نے اچھے کام کیے یا ہم نے برے کام کیے ہیں۔ ہر نیا سال جو ہم خوشیاں مناتے جشن مناتے ہیں، خوشیاں جشن منانے کا نہیں بلکہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر گزشتہ سال آپ نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی خوشنودی میں، شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ نے وہ زندگی گزاری ہے، وہ سال گزارا ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ جو بقیہ ایام ہیں، زندگی کے جو چند سال ہیں، چند مہینے ہیں، چند لمحات ہیں، اے اللہ اس کو بھی بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ماضی کی زندگی اچھی رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مزید اچھائی کو اللہ سے طلب کیجئے اور قبولیت اور رضامندی کی دعا کیجئے۔ ماضی کی زندگی اگر خراب رہی ہے آپ کی تو پھر یہ سمجھیے کہ اللہ نے نیا سال جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کو سنبھلنے کے لیے دیا ہے، وہ آپ کو بننے اور سنورنے کے لیے دیا ہے، وہ آپ کو آپ کے گناہوں کے توبہ کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ نے وہ آپ کو معافی مانگنے کے لیے دیا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں، معافی مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس پیغام کو آپ اچھی طرح ذہن و دماغ میں بیٹھائیں کہ ہمیں تو زندگی کے ہر لمحے میں محاسبہ لے کرنا چاہیے اپنا، لیکن اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جو نیا سال آتا ہے جس میں لوگ نہ جانے کیسی کیسی بے راہ رویوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کاموں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے، اور زندگی کے جس مرحلے میں آپ ہیں اور زندگی کے جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں دنیا میں، ہمیں اس لحاظ سے سوچنا چاہیے۔ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی صحیح سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کی جستجو اور اس کی تلاش ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ماضی میں گزشتہ سال آپ نے اچھی طرح تعلیم حاصل کی یا نہیں کی،
آپ نے ہوم ورک بکس اور دیگر کام آپ نے اچھی طرح کیا نہیں کیے؟ آپ نے اساتذہ کا ادب و احترام کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے اسکول اور تعلیمی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ادب و احترام کیا نہیں کیا؟ اس کے رول ریگولیشن کو آپ نے مانا یا نہیں مانا؟ اگر آپ نے مانا ہے تو مزید اچھا بننے کی کوشش کیجئے اور مزید ماننے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر آپ نے ایسے کام نہیں کیے ہیں، آپ نے اپنی تعلیم کا اپنے ہاتھوں خون کیا ہے آپ نے، تو یہ نئی زندگی جو آپ کو مل رہی ہے، نیا سال مل رہا ہے، اس میں نئے عزم کو پیدا کیجئے، نیا حوصلہ لے کر اٹھئے، نئی امنگ لے کر جائیے اور یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں بننے کا موقع دیا ہے اور یہ زندگی ایک قیمتی شے ہے، زندگی قیمتی لمحات یاد رکھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 80 سال کی زندگی مقدر کر دیے تو یہ جو سال جتنے گزرتے جا رہے ہیں یہ 80 سال میں سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، ہم 60 سال کے ہو گئے۔ دوستو، خوش ہونے کی بات نہیں ہے، خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی جتنی زندگی مقرر تھی اس میں سے 80 سال، اس میں سے 50 سال کم ہو گئے، اس میں سے 60 سال کم ہو گئے۔ جتنے سال گزر رہے ہیں اتنے سال کم ہو رہے ہیں۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک پانی کی ٹنکی ہے، اس ٹنکی میں 500 لیٹر پانی ہے۔ اب پانی جیسے نکلتا جائے گا ٹنکی دھیرے دھیرے خالی ہو جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹنکی بالکل خالی ہو جائے گی اگر اس میں نیا پانی نہ ڈالا جائے تو۔ یہ مسئلہ زندگی کا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی مقرر کر دی ہے، ہماری عمر مقرر کر دی ہے۔ جتنے سال گزر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں۔ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ محاسبے کا مقام ہے، اپنے جائزے لینے کا مقام ہے، ماضی کے کاموں پر غور کرنے کا وقت ہے۔ اچھے کام کیے، خوش ہوئیے، غلط کام کیے تھے، اپنے سنورنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو آپ رکھیے کہ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر سیکنڈ اور منٹ، اسی طرح ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہمیں جو دعوت دیتا ہے وہ دعوت دیتا ہے محاسبے کا، اپنے کردار کو سمجھنے کا، اپنی زندگی کو سنوارنے کا، اپنا جائزہ لینے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو زندگی ہم لوگوں کی بچ گئی ہے، باقی ہے، اللہ تعالی اس میں اپنی خوشنودی کے مطابق، اپنی رضامندی کے مطابق، اپنی توفیق سے ہمیں نوازے اللہ کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، جن کاموں سے انسانیت کی بھی بھلائی ہو اور جن کاموں سے اسلام کی بھی سربلندی ہو۔ میرے رب، میرے مولا، ہماری ان باتوں کو قبول فرما لے اور نیا حوصلہ، نئی امنگ اور نئی توفیق ہمیں عنایت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔